الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات، خالق ارض و سما ہیں، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی تاکہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ ایسا کرنے والا ہی مسلمان کہلاتا ہے، اور مسلمان کا مطلب ہی فرما بردار ہے کہ انسان اپنی خواہشاتوں کو اللہ رب العزت کے آگے چھوڑ دے اور اللہ کی منشا کو آگے رکھے۔ ایسا انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ اور جو کوئی شخص اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کو گواہی دینی پڑے گی۔ وہ گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسری گواہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ہم اس کو کلمہ طیبہ بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو ماننا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کہلانے والا انسان، یہ کلمہ پڑھنے والا انسان، دنیا کے اندر جتنی خواہشات ہیں، جتنے ہی غلط کام ہیں، سب کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کی نافرمانی صبح شام کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کا شریک بنا رہا ہے۔ کوئی کام جو اللہ نے کرنے کا کہا ہے اسے بھولا ہوا ہے۔ پڑھنے والا یہ کلمہ ہے، کلمہ پڑھتا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے بے نمازی ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کلمہ اس نے پڑھا ہے، نہ تو اس کلمہ کو اس نے پہچانا ہے، نہ ہی اس کلمے کو یہ سمجھا ہے، اور یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے یہ بھول چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتے تو کہتے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ ایمانتوں کو رکھوالی کرنے والے ہیں۔ وہ ساری تعریفیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن جب انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے مکہ کے رہنے والوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تفلحو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو وہ جو آپ کی تعریفیں کرتے تھے، جو آپ کی ایمانت، آپ کے سچے ہونے کی دلیلیں پیش کرتے تھے، وہی آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ کا چچا ابو لہب آپ کا مخالف ہو گیا، جو پہلے تعریفیں کرتا تھا آپ کے مخالف ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے پیچھے مخفی کیا مقصد ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ سارے الہوں کی نفی کر دیں گے تو مکے میں موجود 360 بتوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ان کی نظر و نیاز، ان کے چڑھاوے ہمیں نہیں دینے پڑیں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا تو مناسب سمجھا۔ احد کے اندر مر تو گئے لیکن اس کلمے کو نہیں مانا۔ لیکن جن لوگوں نے کلمے کو مانا، جو کلمے کا اقرار کیا اور دل سے مانا کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، کوڑے برسائے گئے، تپتی ریت پر لٹایا گیا، ان پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے گئے، خون کی الٹیاں تک آ گئیں، لیکن وہ کہتا تھا میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن عہد کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں لا الہ الا اللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں مان گیا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ کلمہ اسے سمجھ آ گیا تھا۔ آج میں اور آپ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے گناہ، ہمارے اعمال جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر جا رہے ہیں، اور یہ کلمے کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور یہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے یہ نہیں سمجھا۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کلمے کے مفہوم کو واضح کر سکوں، اور یہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ یہ کلمے کی اہمیت اس قدر ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 70 سال کا ہے یا 80 سال کا ہے، ساری زندگی گناہوں کے اندر بسر کی ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر بسر کی ہے، گناہوں میں لپٹا پڑا ہے، ڈکیتی تک کرتا رہا ہے،
کوئی نماز ادا نہیں کی، اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کرتا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیروں کی عبادت کرتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 80 سال عمر ہو گئی اس کی، یہ کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے سچے دل سے یہ اقرار کر لیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 80 سال کی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن کیا کیا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں مان گیا ہوں اسلام کو، میں اسلام قبول کرتا ہوں، لہٰذا اپنی بقایا ساری زندگی اب اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر گزاروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ 80 سال تو نے نافرمانی کی تھی، بھئی کیوں کی تھی؟ نہیں، اس نے توبہ طائب ہو گیا ہے۔ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی سے معافی مانگ لے نا تو وہ انسان بعد میں بھی یاد کرتا ہے یار تو نے فلاں غلط کام کیا تھا، ارے اللہ کے بندے میں نے تو معافی مانگ لی تھی اپنی خطا کی، لیکن وہ خطا جو اس سے ہوئی تھی ساری زندگی گنواتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور اسلام کے اندر آ جائے، کس کلمے کا اقرار کر لے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے سابقے گناہوں سے پوچھوں گا بھی نہیں، اسے نہیں کہوں گا کہ تو نے میری شرک کیوں کیا تھا، میری نافرمانی کیوں کی تھی۔ زندگی کے اندر میں نے مہلت دی تھی، اختیاری زندگی تھی کہ میں قبول کروں یا نہ قبول کروں، یہ اس کا اختیار تھا۔ ہاں اس نے بے اختیاری کی، میری نافرمانی کی، لیکن اس موت سے آنے سے پہلے، اس کی زندگی کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، لہٰذا اب اس کے گناہ معاف ہیں۔ اور اس کا دوسری مثال یہ ہے کہ اگر انسان 80 سال کی عمر تک نیکیوں میں ڈوبا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا رہے، خیرات دیتا رہے، حج و عمرے لا تعداد کیے ہوں، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اس کلمے کا انکار کر دیا، اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک بنا لیا، تو یہ قرآن مجید گواہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس پر جنت حرام ہو گئی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے، اس جہنم میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، یہ اس کی ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ کیوں برباد ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ جو کلمہ تھا، جو اسلام میں داخلے کا ذریعہ تھا، اس نے اس کلمے کا انکار کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ شرط ہے اسلام میں آنے کی، اس نے شرط کو کھو دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، لہٰذا کلمہ تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازیں پڑھتا رہا ہے، لیکن اللہ کا شریک بنا دیا، لہٰذا اب یہ مشرک ہے، یہ کلمہ گو مشرک ہے، اس نے کلمے کی تکذیب کی ہے، تو اس کو چھوڑ دے جائیں گے۔ اس کی 80 سال کی عبادتیں، 80 سال کی نیکیاں، لاکھوں کروڑوں جو اسلام کے لیے، زکوٰۃ کے لیے خرچ کیے تھے، وہ سب برباد، نیکیاں سب برباد۔ برباد کیوں ہوئی؟ سوچنے والی بات ہے۔ برباد اس لیے کہ وہ جو کلمہ تھا نا، کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا تھی اور شہادت تھی، اس نے اس کی خلاف ورزی کر لی ہے، لہٰذا اب یہ جہنمی ہو گیا ہے۔ تو کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ کلمہ۔ آج میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں کلمہ، ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے اعمال بھی ویسے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس کلمے کو ہم سمجھیں گے، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ پہلے حصے میں ہم نے الہ کے مفہوم کو سمجھنا ہے اور اس سے جڑا ایک تقاضا ہے، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے اور اس سے جڑا ایک تقاضا ہے، اور تیسرا تقاضا ان تینوں کا، دونوں کا مل کر تیسرا تقاضا بنتا ہے۔ تو کلمہ کے مفہوم اور اس کے 3 تقاضے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلا کلمے کا حصہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مفہوم علماء اکرام نے بہت وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ابھی استاد محترم نے آپ کے سامنے شرک کی وضاحت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جو الہیت کو بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان کرتے ہوئے بہت تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ساروں کا خالق ہے، اللہ وہ ہے جو ساروں کا مالک ہے، جو رازق ہے، جو مختار کل ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ یہ ساری صفات میرے رب کی ہیں، لیکن ایک صفت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی، وہ صفت یہ ہے کہ الہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کون سی ہستی ہوتی ہے؟ وہ ہستی ہوتی ہے جو عبادت کے لائق ہو، جس کے آگے سجدہ کیے جائے۔
عبادت کے اندر سب سے بڑی عبادت ہم نماز کی کرتے ہیں۔ یہ تعبدی امور میں آتا ہے۔ تعبدی امور وہ امور ہوتے ہیں جو براہ راست عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو نماز براہ راست کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ ہم اللہ کو جب الہ مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں عبادت کروں گا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب لا الہ کہا میری عبادت اللہ سے جڑ گئی تو پھر کیا وجہ ہے یہ نماز والی عبادت میں اور آپ نہیں کر رہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے، لیکن مسجدیں خالی ہیں، فجر کی نماز میں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی دل کیا تو جمعے کے لیے چلے گئے، ورنہ نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو پھر جو آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تھا کہ میرا الہ اللہ ہے، میرے عبادت کے لائق اللہ ہے، تو آپ نے اس کی عبادت ہی کیا کی ہے؟ آپ تو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نماز جو ہے وہ بے حد ضروری ہے اسلام کے اندر داخلہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تم کفر کافر ہو یا مومن ہو، پتہ لگ جائے گا اگر تم نمازی ہو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے نماز کو چھوڑتا ہے گویا اس نے کفر کیا۔ جانتا ہوں نماز اذان آ گئی ہے لیکن محفل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ٹیلی ویژن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، محفل کو چھوڑ کر اللہ کی ہاں نہیں جانے کے لیے تیار، تو آپ نے اس کلمے کا انکار کر دیا میرے بھائیوں۔ اس کو منہ سے صرف تو اقرار کیا ہے لیکن پڑھا نہیں ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 136، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو میں نے نبی پر نازل کی ہے۔ ایمان والوں سے کتاب ہے، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، حقیقت کے اندر تم صرف دعویٰ کر رہے ہو، ایمان نہیں ہے۔ اور دوسرا وضاحت کے لیے سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدھو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو کہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم نے تو صرف کلمے کو زبان سے اقرار کر دیا ہے، ابھی تصدیقم بالقلب نہیں ہوئی، دل سے اقرار نہیں ہوا، ایمان تمہارے گلے سے سینے میں نہیں اترا، ابھی صرف تم نے سادہ سا کلمہ پڑھا ہے، اس کو سمجھے نہیں ہو، کلمے کو اس کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھے، صرف اقرار کیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا ہے، سمجھ نہیں رہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور یہ نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کے لیے۔ جسے بھی آپ پوچھیں گے میری نماز کس کے لیے، وہ کہے گا اللہ کے لیے۔ کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا میں نماز فلاں ہستی فلاں بزرگ یا فلاں نبی کے لیے پڑھتا ہوں۔ نماز اگر ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو نماز کے جو ارکان ہیں، جو جز ہیں، وہ بھی کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ نماز کے اندر ہم قیام کرتے ہیں نا میرے بھائیوں، کرتے ہیں۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر سر جھکا لینا، اللہ کے ہاں کھڑے ہو جانا۔ تو یہ قیام کس کے لیے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ آج ہم بڑے بزرگ، بڑے پیر، بڑے MNA MP کے آگے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہیں نہیں کھڑے؟ یہ تو قیام تھا، یہ تو نماز کا حصہ تھا۔ یہ بڑے بزرگ کی اتنی کیسی حیثیت ہو گئی جو قیام میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، جو نماز میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، آج اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں میرے بھائیوں۔ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیے جانے والا قیام پھر دوسرے کے لیے کیوں ہے؟ نماز کے اندر ہم رکوع کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تو کیا دنیا کے اندر آج لوگوں کے آگے نہیں جھکا جا رہا؟ پیروں کے آگے نہیں جھکا جا رہا، قبروں کے آگے نہیں جھکا جا رہا، بڑے بڑے بادشاہ اسلامت کے ہاں جھک کے اسلامی پیش کی جاتی تھی یا نہیں کی جاتی تھی؟ یہ جھک جانا، یہ سر کو جھکا لینا، کمر کو نیچی کر دینا، یہ میرے رب کا اختیار تھا، یہ نماز کا حصہ تھا، نماز کا جو صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ رکوع اللہ کے علاوہ کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر ہم سجدہ کرتے ہیں، پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں۔ آج اب درباروں مزاروں پر دیکھیں پیشانی لگتی ہے، پیروں کے پیروں کو چوما جاتا ہے، چوما جاتا ہے۔ اور بڑی بڑی کتاب اولیاء اللہ کے لکھنے والے وہ لکھ گئے ہیں کہ بھئی میرے پیر کو بوسہ دو، ان کے قدموں کو بوسہ دینا چاہیے، وہ کرتے ہیں۔ کیا یہ سجدہ نہیں تھا؟ یہ سجدہ تھا جو اللہ کے لیے لائق تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے غیر کے لیے کر لیا۔ یہ نماز کا حصہ تھا۔ پھر اس نماز میں ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں، تمام تر بڑائیاں میرے رب کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ہم یہ تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کی۔ کیا آج اللہ کے غیر کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ کیا نعت خوانی کے نام پر اللہ کے رسول کی شان کو اللہ کے برابر بنایا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ اللہ کے غیر کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پل باندھ کر رہے ہیں ہم۔
ہم نماز کے اندر کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندگی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، مجھے ضرورت آئے گی، مجھے پریشانی آئے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا، اے اللہ میں تیرے آگے جھولی پھیلاؤں گا، تجھ ہی سے بھیک مانگوں گا اپنی صحت کی، تجھ ہی سے اپنی پریشانی کی صدا لگاؤں گا میرے اللہ، اور کسی کے آگے نہیں کروں گا۔ لیکن آج اللہ کے غیر کو پکارا جا رہا ہے، یا رسول مدد، یا علی مدد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اللہ کے غیر کے آگے جھولی پھیلائی جا رہی ہے کہ بھئی تو نظر کرم کر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ سے رو نہیں لگائی جا رہی، اللہ کے غیر سے رو لگائی جا رہی ہے۔ اور پھر نماز کا اسی سورہ فاتحہ کا آخری حصہ دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ سورو پکار کس سے کرنی چاہیے؟ آج ہم کسی اور کے آگے سورو پکار کر رہے ہیں، کسی اور کے آگے پرچی بیچتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، کسی اور کے آگے جھک رہے ہیں آپ کرم کریں، ہمارے گھر میں جو ہے وہ رزق کی تنگی ہے۔ آج ہم نے نماز جو اللہ کے لیے خاص تھی، جو عبادت اللہ کے لیے تھی، وہ عبادت ہم نے اللہ کے غیر کے لیے کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ نماز جو ہم نے عبادتاً کرنی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمے کا جو پہلا حصہ تھا عبادت اللہ کے لیے، وہ آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ پہلا مفہوم ہے۔ تو اسی عبادت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کہ اگر ہم اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو پھر اس کی عبادت بھی کریں۔ یہ پہلا تقاضا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ تو کہیں لیکن عبادت نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، اس کے آگے جھولی نہ پھیلائیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھولی پھڑائیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھا اور اس کے تقاضے کو بھی نہیں سمجھا۔ یہ اطاعت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ عبادت بندگی عبد سے نکلا ہے جس کا معنی غلامی بھی ہے۔ بندگی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج کل جو ملازم ہوتے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے ملازم ہوتے ہیں، کچھ کام ہیں وہ جو کرتے ہیں، لیکن غلام تو 24 گھنٹے کا ملازم تھا۔ وہ اس کو تو جو کام کہو گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رات کو 4 بجے اٹھا دو گے کہ اٹھیے صفائی کر، وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں، اس کی اپنی کوئی منشا نہیں۔ تو اس طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنی بندگی، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کیا غلامی صرف دن میں 5 مرتبہ کرنی ہے ہم نے؟ کیا ہم اللہ کے غلام، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اللہ نے صرف 5 دن کی نماز 5 منٹ کے لیے کی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی بندگی ہے۔ ہمیں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور یہ بندگی، یہ اطاعت، یہ عبادت 2 حصوں کا مجموعہ ہے، یاد رکھیے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ عبادت کے اندر 2 چیزیں ہوں گی تو عبادت بنے گی، ادروائز عبادت نہیں ہوگی۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ وہ پہلی چیز ہے محبت، کہ ہم جس کی عبادت کریں اس کا محبت ہمارے دل کے اندر اس کا دم بھرے، اور دوسرا اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے حکم پہ بھی چلیں۔ یہ 2 کام کریں گے اس کا مطلب ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اگر یہ 2 کام نہیں ہیں ہم عبادت نہیں کر رہے۔ مثال دیتا ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، لیکن دل میں محبت نہیں ہے، بس یہ ہے جلدی سے فارغ ہو جاؤں، جلدی سے کاروبار کی طرف جاؤں، دل نہیں لگ رہا نماز کے اندر، محبت دل میں نہیں تھی، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ایسی اطاعت، ایسی نماز کو تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ خشوع خضوع کے ساتھ ہی نہیں پڑھا، سمجھ ہی نہیں رہا میں نے اللہ سے کیا وعدہ کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، اس کے معنی کوئی نہیں سمجھا، بس جلدی سے نماز پڑھ کر ایک جو کہتے ہیں ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ تو نہیں میرے بھائیوں، محبت رکھنی ہے۔ اور اگر صرف محبت ہے، میں کہوں تو سو میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، لیکن اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اس کی نماز، اس کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو یہ بھی عبادت نہیں ہوگی۔ تو عبادت کب بنے گی؟ جب محبت اور اطاعت دونوں چیزیں ہوں گی۔ اس لیے محبت اگر ہمارے دل میں ہونی چاہیے تو سب سے زیادہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ بھی ایک چیز سمجھ لیں، شرک کی تو ویسے بہت ساری اقسام ہے، لیکن ایک شرک جو آج اس امت کے اندر کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ شرک ہے، شرک فی المحبت۔ آج ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کم ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی منشا ہو نہ ہو، اللہ خوش ہو نہ ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے مال چاہیے، مجھے اقتدار چاہیے، میرا بڑا بنگلہ ہو، میری گاڑی ہو، کوٹھی ہو، اس کے لیے ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ جائز ہے چاہے ناجائز ہے، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے ہمیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کے اندر کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ کیسے شریک بناتے ہیں؟ وہ اللہ کے غیر سے اس طریقے سے محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، یہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ رات کا ٹائم ہے، خواہش نفس کو اتنا محبوب بنا لیا ہے کہ بسترہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نے بلکارا آؤ نماز کی طرف، آؤ اصلاحات کی طرف، لیکن ہم جو ہے نماز کے لیے نہیں جا رہے۔ تو کس کو محبوب بنا لیا اس نے؟ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ کس کی محبت دل کے اندر ہے؟ مال کما رہے ہیں، دن و شام کاروبار کے اندر لگے پڑے ہیں، نہ ہمیں توحید کا پتہ ہے، نہ قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں، نہ مسجد کے اندر آتے ہیں۔ تو محبت کاروبار کے لیے ہوئی ہے نا میرے بھائیوں، اللہ کے لیے تو محبت نہیں ہے۔ جب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر تم کوئی بھی کام کرو گے، لہٰذا پتہ لگ جائے گا کہ تم نے محبت کس کے دل میں ہے۔ اس لیے سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا ہے جب موت آئے گی نا، موت آئے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ تم نے مقدم کس کو کیا اور مؤخر کس کو کیا، کس کو آگے رکھا، کس کو پیچھے پھینکا، کس کی دل کے اندر محبت پھینائی اور کس کو جو ہے پس پوچھ ڈال دیا۔ یہ پتہ لگ جائے گا، یہ عبادت کا حصہ ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے بندگی اگر کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے وضاحت کی کہ عبادت، یہ بندگی کب کتنی دیر کی ہوگی؟ 24 گھنٹے کی۔ نماز تو 5 دن میں 5 وقت ہے نا، 24 گھنٹے میں آپ لگا لو بامشکل 1 گھنٹہ بنتا ہوگا، بقایا 23 گھنٹے کیا کرنے ہیں؟ اس میں عبادت کیسے کرنی ہے؟ اس میں عبادت کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے، ان کے محکمات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا۔ انہوں نے کیسے گھروں میں اپنا رویہ اپنایا، کس طریقے سے کاروبار کیا، ان کا والدین سے کیا سلوک تھا، ان کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، انہوں نے معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزاری، ان کا حسوہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال رزق عین عبادت ہے۔ جب آپ سارا دن سچی نیت سے کسی کو دھوکے دیے بغیر حرام مال سے بچتے ہوئے حلال روزی کماؤ گے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اللہ کے حکموں کو آگے رکھتا، تجھے معلوم تھا کہ اللہ نے میرا کہا ہے کسی کو دگا نہیں دینا، اس نے موقع ملا دوسرے کو جو بے وقوف بنا سکتا تھا، یہ غلط مال کما سکتا تھا، یہ ملاوٹ کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ سے ڈرا، اس نے ملاوٹ نہیں کی، کسی کو غلط مال نہیں بیچا، کسی کو جھوٹ نہیں بولا، اس نے اللہ کی حیا کی، لہٰذا یہ کام کرنا، یہ اس کا رزق کمانا، یہ بھی عبادت کے اندر اللہ کہتا ہے میں نے شامل کر لیا۔ یہ وہ عبادت ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ 24 گھنٹے والی عبادتوں میں سے عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کب میں ہوگی؟ جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اندر، ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ کے حکموں سے ان کی اطاعت کی جائے۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہم نے کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ دن کے اندر تمہیں 100 آدمیوں سے ملنا پڑے گا، تمہارے رشتہ دار ہوں گے، تمہارے ماں باپ ہوں گے، تمہاری بیوی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے، یہ سب معاملات میں میں کیسی زندگی گزاروں؟ کوئی ماڈل تو ہونا چاہیے نا۔ وہ ماڈل کون ہے؟ وہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ سارے معاملات میں ہم ان کی کیا کریں؟ پیروی کریں اور ان کے حکموں پہ چلیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 80 کے اندر، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتھینٹک ہے، اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ انہوں نے ساری زندگی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہٰذا اللہ نے خود تصدیق کرتے ہوئے مہر لگا دی کہ تم نے اگر اتباع کرنی ہے تو میرے رسول کی کرنی ہے۔ یہ اتباع کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تقاضا ہم سے کیا ہے؟ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری زندگی جو عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اور وہ دعوت، وہ کام جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا تھا، وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا اس دین کو ساری دنیا تک پہنچانا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ میں نے تمام رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا تاکہ ان کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 165 ہے کہ میں نے رسولوں کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے بھیج دیا، مجھے تو بتایا نہیں میں رزق کیسے کماؤں، مجھے تو بتایا نہیں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کروں، مجھے تو بتایا نہیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ تو وہ عذر جو ان کے پاس قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہوگا، وہ عذر باقی نہیں رہے گا۔ جب نبی آنے والا، جب امتی آنے والا بتا دے گا کہ اللہ کے بندے تم نے ایسی زندگی گزارنی، تو نے اس طریقے سے اپنا عمل کرنا ہے، تو وہ عذر اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اور یہی کام اللہ کے رسول نے کیا۔ اللہ کے رسول کا مشن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر کہ اللہ کے رسول وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور یہی حکم ہمیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 110 کے اندر اور تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے کا دوسرے حصے کا تقاضا نکلا کہ ہمیں وہ دعوت جو میرے نبی نے کام کیا، جو میرے نبی نے ساری زندگی اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگا دی اس قرآن کی دعوت کو، اس اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی لگا دی، وہ کام ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لہٰذا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے بحیثیت امتی کہ اس کے مشن کو آگے لے کے چلیں، ان کے پیغام کو آگے لے کے چلیں۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لہٰذا ہم نے لوگوں پر جو ہے وہ گواہ بننا ہے۔ یہ اسی لیے خیر امت کہا گیا ہے ہمیں، بہترین امت۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد نبی نہیں ہے، یہ نبوت والا کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ان کی اطاعت میں آتے ہیں، اگر ان کو نبی مانتے ہیں تو ان کے طریقے پہ چلیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، اور وہ کام جو انہوں نے ساری زندگی کیا، جو صحابہ اکرام نے کیا، وہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 3 جگہ پہ آیتیں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کو بھیجا الہدا ہدایت دے کر، وہ دین الحق دین حق دے کر، تاکہ اس دین کو ساری دنیا پر قائم کر سکو۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ اس دین کو ساری دنیا پر نفاذ کر سکو، یہ دین کو قائم کر کے دکھاؤ۔ اس لیے صحابہ کرام گھروں میں نہیں بیٹھے، انہوں نے صرف دعوت نہیں دی بلکہ دین کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب تیسرا اس سے جو تقاضا نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ جب اس دین کو قائم کرنا ہے نا، تو آج کیا دین قائم کر سکتے ہیں اور میں اور آپ؟ کیا وہ 24 گھنٹے کی عبادت میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ کیا بینکوں کے اندر ہو رہی ہے؟ کیا عدالتوں کے اندر ہو رہی ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے؟ کیا اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہو رہی ہے؟ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ کے حکموں پہ کیسے چلیں؟ اللہ کی دی ہوئے اصول، قانون، سزا اور جزا کے یہ کیسے امپلیمنٹ کر سکیں آج کی دنیا کے اندر؟ ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ کا دین نافذ نہیں ہے۔ آج غیر اللہ کی نظر و نیاز کی جا رہی ہے، ان کے مزاروں کو سجایا جا رہا ہے حکومت کے انڈر رہتے ہوئے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے سود کا جو ہے وہ رائج ہے، سارے سود لے رہے ہیں، ہمارے بینکاری سود لے رہے ہیں، رشوت عام دی جا رہی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ سفارش لگائی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں بچ سکتے، بھائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ کس طرح بے حیائی، عریانی اور فحاشی کو تنگ نظری کا نام دے دیا گیا اور کہا ہے کہ تم روشن خیال بن جاؤ۔ ایک عورت مرد کے برابر کر دی گئی ہے، ننگی پیش کی جا رہی ہے۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گھر کا صابن تک خریدنے جاتے ہیں نا، تو وہاں بھی آپ کو بے پردہ عورت کی تصویر نظر آتی ہے۔ نرم و ملائم جلد کے لیے آپ اس کی تصویر دیکھتے ہیں، جی یہ صابن یوز کریں۔ کہاں روکو گے اپنے آپ کو؟ آپ بجلی کا یوز کرتے ہیں، بل دیتے ہیں، سارے بل ادا کرتے ہیں، بل کے اندر ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی فیس دی جا رہی ہے۔ وہ پی ٹی وی جو نشریات دیتا ہے، جس کے اندر فحش ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، جس پر گانا بینڈ باجا دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ ٹیبلوز اور ساری فحاشی دی جا رہی ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے میں اور آپ بل تو بھر رہے ہیں۔ اس کے اندر تعاون تو میرا اور آپ کا ہو رہا ہے، تھوڑا ہی صحیح تعاون تو ہو رہا ہے۔ اس تعاون کو کیسے اور میں آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا بجلی بند کر دیں؟ نہیں، وقت کی ضرورت بھی ہے۔
تو کتنا ہی مشکل کام آج دنیا نے ہمارے لیے بنا دیا ہے، اس کلمہ کو مشرک نے بنا دیا ہے کہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر گھر میں بیٹھ جانا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے مسجد میں آ جائیں؟ وہ بھی نہیں آتے ہیں ہم، کیا آ کر بس نماز پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، ختم ہو جائے گا کام؟ نہیں میرے بھائیوں، اس قرآن کو نہ پڑھنا بھی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اس کی عربی گرامر بھی سیکھنی ہے۔ لوگ رکاوٹ بنیں گے آپ کے دین کے اندر، آپ کی دعوت کے اندر، آپ نے ان کو دعوت دینی ہے، اس لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے دین کا نفاذ کرنا ہے۔ یہ نفاذ جو صحابہ کرام نے کیا، جو ان کا مشن تھا، وہ گھروں میں نہیں بیٹھے۔ مشرکین مکہ مدینے کے اندر منافقین کہتے تھے مدینے کے اندر ریاست بنا تو لئی ہے، جس کا ریاست کا تمہارا خواب تھا بن گئی مدینے کی ریاست، اب کیوں جگہ جگہ پر جا کر یہ دین کا نفاذ کر رہے ہو؟ کیوں روموں سے جا کے ٹکر لے رہے ہو؟ وہ تو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے شریعت نازل کی تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم کریں۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، غریب کی سنوائی ہو، غربت والے لوگوں کو دھکا نہ دیا جائے، امیر اور غریب برابر ہوں، غریب پستہ نہ رہے میرے اس دنیا کے اندر، ایک ایمان لانے والا مظلوم نہ سمجھا جائے، اس کے ظلم پر جو ہے وہ تلوار چلائی جائے، ان پر دین کی دعوت پیش کی جائے۔ یہ وہ کام تھا کہ صحابہ اکرام نے دین کی دعوت دی اور تلواریں نکال کر نکل آئے کہ جان جاتی ہے تو جائے، اس دین کا عمل ساری دنیا تک پہنچے۔ یہ وہ کام تھا جو انہوں نے کیا، جو ہم نے کرنا ہے۔ یہ کام اور میں اور آپ کے ذمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ اللہ کے حکموں کو بھی مانیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے ان کے مشن کو سب سے پہلے اپنی زندگی پہ نافذ کریں۔ اگر آپ خود مسلمان نہیں نہ ہوگے تو کوئی بھی آپ کو جو ہے آپ کی بات پر نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں، امتی وہ ہوگا جو امتی والے کام کرے گا۔ ہم امتی والے کام نہ کریں تو ہمیں کون امتی کہے گا میرے بھائیوں؟ کوئی نہیں کرے گی۔ یہ بندگی، یہ اطاعت ہمیں 24 گھنٹے کرنی ہے۔ ہم جو ہے وہ کاروبار بنانے، بڑے بنگلے بنانے، بچے پیدا کرنے اور یہ ساری خوبصورت مستقبل کی سوچیں پیدا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ ہمارے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے، ایک عظیم مقصد ہے جو اللہ نے دے کر ہمیں بھیجا۔ یہ بندگی پوری زندگی کی بندگی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی بے بندگی کے ساتھ کر رہے ہو نا تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے ہاتھ ہم شرمندہ ہو جائیں گے اور شرمندگی ہمیں جہنم میں لے کے جانے والے بنے گی۔ تو کلمہ جو اسلام کا اہم رکن تھا، یہ کلمہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن نہ تو اس کے مفہوم کو سمجھے ہیں، نہ ہی اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایمان ہمارے میں سینوں میں نہیں اترا۔ تو اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس پر سوچیں۔ تمام ساتھیوں کو دعوت فکر ہے کہ یہ کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ بنائیں، کسی کی عبادت نہ کریں، جو کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں نا وہ کسی اور کے لیے نہ کریں۔ خیرات صدقہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر نیاز کسی اور ہستی کے نام پر، علی اور حسین کے نام پر یہ نظر و نیاز دینا اللہ نے کہا ہے حرام ہے۔ جب ہر شے کا مالک میں ہوں تو وہ شے میرے لیے ہوگی، وہ سبیل اللہ ہوگی، وہ سبیل حسین نہیں ہوگی، وہ کسی اور کے نام پہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد بار اور سورہ المائدہ میں فرمایا کہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو، خون کو، بہتے لہو کو اور خنزیر کو اور ہر اس چیز کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر منسوب کر دی جائے۔ یہ چیز تو اللہ کی ملکیت تھی۔ کائنات کے اندر ذرے سے لے کر پہاڑ تک اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ اللہ ہے، اس کا مالک، اس کا خالق میرے رب کی ذات ہے۔ جب اس کو خالق کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے نام کی منسوب کر لیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا اور یہ ہم پر حرام ہے۔ آج اگر ہم سادہ سے لفظوں میں آپ سے پوچھوں کہ یہ دربار یا یہ جو مندر ہے، یہ جو بت لوگوں کی پوجا کی جا رہی ہے، یہ بت کا پرشاد ہے، تم کھا لو، تم کھاؤ گے؟ تم کہو گے یار بت کا پرشاد، وہ تو غیر مسلم ہے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ فلاں جو ہے وہ جو ماتا ہے اس کا ہے، فلاں کرشن کا ہے، یا فلاں جو بھی ان کے بھگوانوں کے نام ہے ان کا ہے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ جو اللہ کے بندے ان کے نام کا نہیں کھا سکتے تو یہ درباروں میں جو مدفون ہیں ان کے نام کا کیسے کھا سکتے ہو؟ انہوں نے کس کے نام کا کھایا؟ انہوں نے بھی اللہ کے نام کا کھایا۔ تو لہٰذا جب بھی خیرات کریں تو کس کے نام کی کریں؟
اللہ کے نام کی کریں. یہی اللہ کا تقاضا ہے, یہی اسلام لانے کا ہمارا مقصد ہے. ہم صرف قولی مسلمان نہ بنیں بلکہ عملی مسلمان بنے. تو یہی میری دعوت تھی, اس پر سوچیں. میں ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ یہ ایمان جو ہے یہ دلوں میں پیدا کریں, اور یہ تبھی پیدا ہوگا جب اس قرآن کو سیکھیں گے اور دنیا تک پہنچائیں گے. یہ قرآن سے دوری ہی ہے کہ آج میں اور آپ دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ قرآن سے دوری ہی ہے کہ دل جو ہے وہ نفس امارہ بنا ہوا ہے, کیا کرتا ہے, برائیوں کا حکم دے رہا ہے. برائیوں ہمارے لیے مزین ہو گئی ہیں, برائیوں کے اندر کھپا پڑا ہے, وہ نیک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید سے دوری ہے. آپ دیکھیں مشرکین مکہ کے پاس کتنے ہی گناہ تھے, کتنی ہی برائیاں تھی, کیا کچھ نہیں تھے وہ جو کرتے تھے. بتوں کی پوجا وہ کرتے تھے, غلام انسانوں کو غلام وہ بناتے تھے, عورتوں کو جو ہے وہ لونڈیاں بناتے تھے, بچوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, دشمنی بے انتہا رکھتے تھے, چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت کر دیا کرتے تھے. کیا کچھ گناہ جو ان کے اندر نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا وہاں پہ آ کر کہ سارا معاشرہ قریش بدل گیا, ایسی تبدیلی یہ لے آئے. وہ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو بھیجا, وہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتنا, وہ اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتے تھے. وہ قرآن مجید ہی پڑھتے تھے, اور کیا پڑھتے تھے؟ اللہ کے رسول کی حدیث سے آپ نے فرمایا بہت سارے نبیوں کو بہت سارے معجزات دیے گئے, میرا معجزہ یہ قرآن ہے. اللہ کے رسول کا معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس کے ذریعے انہوں نے تزکیہ نفس کیا, اس کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا. آپ جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تلوار لے کر نکلے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکلے ہیں, نعوذ باللہ. لیکن راستے میں کسی نے کہہ دیا کہ جا اپنی بہن کا تو پتہ کر, اس نے اور تیرے بہنوئی نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے. وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں اسلام کی اس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جیسے ہی قرآن سنتے ہیں دل ڈر جاتا ہے, دل کے اندر اللہ کی وحدانیت سامنے آ جاتی ہے, اور دیکھتے ہیں یہ صاف صاف باتیں, یہ تو کوئی انتراض کرنے والی بات نہیں ہے. کہتے کہ یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ قرآن ہے جس سے مشرکین مکہ ڈر رہے ہیں. اگر یہ بات ہے تو چلو مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو, میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کیسا پھر انہوں نے کلمہ پڑھا کہ اپنی زندگیاں وقف کر دی, صبح شام اللہ کی دعوت دے رہے ہیں, اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر گئے, گھر بار کو چھوڑ دیا, مال و متاع کو چھوڑ دیا, اور جب جہاد کی ضرورت آئی جہاد کیا, جب مال کی ضرورت آئی مال پیش کیا, ہر چیز دینے کے لیے تیار. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ سمجھ گئے تھے اس قرآن نے ان کے دل کا تزکیہ کر لیا تھا. آج میرے اور آپ کے دل کے اندر آتا تو ہے یار نماز پڑھنی چاہیے, یار اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنا چاہیے, لیکن پھر بھی دل غفلت کے اندر ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ قرآن ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ اللہ کے قرآن کا دعویٰ بھی ہے, اللہ کے رسول کا دعویٰ بھی ہے, لہٰذا میں بھی دعویٰ کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی بدل جائے, آپ چاہتے ہیں سچے مومن بن جائیں, آپ اسلام کے حکموں پر چلنا شروع کر دیں, اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں. میرے بھائیوں, دن کے اندر وقت نکالیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا دے سکتے ہیں, اس قرآن کو پڑھو. یہ قرآن آپ کی زندگی کو بدل دے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ دلوں کے سینوں کے روگ کی شفا ہے. یہ دلوں کے اندر جو گناہ پڑے ہوئے ہیں نا, جو خطائیں ہیں, یہ خطاؤں کو دور کرتا. اللہ فرماتا ہے میں ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا. اللہ قرآن کے ذریعے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا. اپنے ارد گرد ماحول ایسا پیدا کریں, اسلامی ماحول پیدا کریں, اپنے ساتھ جو ہے وہ ایسے ساتھیوں کو منسلک رکھیں جو اسلام پر چلنے والے ہوں. آپ یہاں پر سنیں گے, مسجدوں میں بیان سنتے ہیں, لیکن باہر اسی ماحول میں چلے جاتے ہیں, لہٰذا ساری جیسی دنیا چل رہی تھی ویسے چلنے لگ جاتے ہیں. آپ نے اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے موبائل اس کے اوپر اسلامی وال پیپر لگائیں کہ جب بھی موبائل دیکھیں, فون سنیں, فون کریں, آپ کو اللہ کی آیات, اللہ کا ذکر, اللہ کا نام آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے. یہ بھی اللہ کا ذکر میں آتا ہے. آنکھ جب اللہ کا ذکر دیکھتی ہے نا تو دل کے اندر بھی ذکر آتا ہے. پھر موبائل کے اندر قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو پڑھیں, ٹائم نکالیں وقت کے اندر. اور سب سے بہترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی, اپنے دوست احباب ایسے رکھیں جو اسلام پر دین پر چلنے والے ہوں. جب وہ نماز ہوگی تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ بھی کھڑا ہوگا, آپ اس کے ساتھ مسجد کی طرف چلے ہوئے. اگر ایسا دوست ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ آپ کو بھی اسی طرف لے جائے گا. وہ فلم دیکھ رہا ہے تو آپ بھی مصروف رہو گے, اٹھو گے نہیں. اگر آپ اٹھو گے بھی تو وہ کہے گا بھائی کہاں جا رہے ہو, بیٹھو یار پڑھ لینا نماز, کیا بات ہے یہ دیکھو. وہ مشغول کر دے گا, آپ پھر وہیں کے وہیں. لہٰذا اپنی صحبتوں کو چینج کریں.
ایسے اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں، قرآن کو اپنائیں، قرآن کو سینے سے لگائیں اور اس قرآن کی دعوت گھروں میں دیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے دعوت اپنے آپ کو دینی ہے اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو دینی ہے۔ گھر کے اندر آج تنازع چلتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ماں باپ کے ساتھ الجھنیں پیدا ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں اسلام نافذ نہیں ہے، گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھر کے اندر ٹیلی ویژن بے حیائی عام ہو رہی ہے، لہٰذا وہ بھی گناہ کر رہے ہیں، آپ بھی گناہ کر رہے ہیں، شرمندگی نہیں ہوتی۔ جب قرآن پڑھا جائے گا نا، جب قرآن کی تلاوت ہوگی، سمجھائیں گے، ترجمے کے ساتھ پیش کریں گے، تو سارے ساتھی گھر والے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ بھی قرآن سیکھیں گے۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، بچوں کو اٹھانا ہے، بیوی بچوں کو اٹھانا ہے۔ آپ کی اگر آنکھ لگ بھی گئی ہے تو آپ کی بیوی آپ کو اٹھا دے گی، گھر والے اٹھا دیں گے، چلو بھائی نماز پڑھنی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں۔ تو یہ وہ ماحول ہے جو آپ کو اسلام کی طرف لے کے آئے گا، لہٰذا اس ماحول کو پیدا کرنا ہے، ورنہ یہ باتیں سننے کو تو اچھی لگیں گی لیکن جب تک امپلیمنٹ نہیں نہ کرو گے تب تک جو ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس میں آپ اسلام کی طرف رغبت میں آئیں، نہ کہ بے دینی کی طرف۔ تو اس تمام ساتھیوں کو دعوت ہے، فکر کریں، قرآن مجید کو سینے سے لگائیں اور اپنے مقصد کی حیات کو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس کی لاج رکھیں۔ اگر کلمے کی لاج نہ رکھی تو اسلام کا داخلہ ہی نہیں ہے، اور اگر داخلہ ہی نہیں ہے تو جنت بھول جائیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، دوزخ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دوزخ سے عذاب سے بچائے اور اس کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔